الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواہ مسلم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے انتہائی قابل احترام دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو بات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے وہ شوال کے مہینے کے تعلق سے ہے، اس کی فضیلت اور اس کی شرعی حیثیت اور اس کے اندر جو روزے ہیں ان کے مسائل اور ان کی فضیلت کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے متعین ہے، فما فرض فیہن الحج، لہذا جو شخص چاہے کہ وہ حج کرے تو وہ ان چند مہینوں میں حج کر سکتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ حج کے مہینے متعین ہے، چند مہینے ہیں، اشہر معلومات۔ اس کی اب وہ کون سے مہینے ہیں؟ تو ان مہینوں کی وضاحت بخاری شریف کی روایت میں آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج کے مہینے شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن یہ حج کے مہینے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حج کے لیے احرام باندھ کر شوال کے مہینے میں جانا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے۔ شوال کے مہینے میں ابھی کوئی چلے گیا حج کرنے کے لیے احرام باندھ کر کے، تو حج کا احرام باندھ کر کے اس کے لیے جانا جائز ہوگا۔ ہاں، شوال کے مہینے سے پہلے اگر کوئی جانا چاہے تو جائز نہیں ہوگا۔ یہ تو ایسا ہو جائے گا کہ بھائی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی نماز شروع کر دی تو حج کا مہینہ شروع ہوتا ہے شوال سے۔ شوال ہے، ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ کے 10 دن۔ حج 5 دنوں میں ہوگا، ذی الحجہ کے جو 5 دن ہے اسی میں حج ہوگا، لیکن اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو شوال کے مہینے سے جا سکتا ہے۔ ہاں، اس سے پہلے رمضان میں اگر کوئی چلے گیا حج کا احرام باندھ کر کے تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ خلاف سنت ہوگا۔ امام شافعی تو فرماتے ہیں کہ ایسا حج کرنا ہی شروع نہیں ہوگا، جائز ہی نہیں ہے ایسا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ بھائی خلاف سنت ہوگا، لیکن اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ حج کے مہینے ہیں۔ تو اسی طرح اسلامی مہینوں کے لحاظ سے شوال کا مہینہ 10واں مہینہ ہے، اس کے بعد ذی القعدہ ہے، اس کے بعد ذی الحجہ 12واں مہینہ۔ تو 10واں مہینہ اسلامی مہینوں کے لحاظ سے 10واں مہینہ شوال کا مہینہ ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 6 روزوں کی، رمضان کے بعد شوال کے 6 روزوں کی فضیلت یہ بیان فرمائی کہ اگر کوئی یہ 6 روزے رکھے گا تو اس کو پورے سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ یعنی رمضان کی روزوں کی تکمیل ان 6 روزوں سے ہوتی ہے۔ اگر کسی نے رمضان کے روزے رکھا صرف، تو اس کو صرف رمضان کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا، لیکن اگر کوئی شوال کے 6 روزے بھی رکھ لے، نفل روزے، تو پورے سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ یعنی ان 6 روزوں میں ایسی طاقت رکھی اللہ نے کہ اگر کوئی ان کو رکھ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رمضان کے روزوں کے ساتھ جوڑ کر کے پورا سال روزے رکھنے کا ثواب دیتے ہیں۔ ورنہ اگر کوئی نہیں رکھیں گا تو پورے سال، ورنہ
رمضان کے روزوں کی فضیلت تو ہے اپنی جگہ، لیکن اگر کوئی یہ روزے رکھ لے تو دونوں روزوں کو جوڑ کر کے اللہ پورے سال روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتے۔ اب پورے سال روزے رکھنے کا ثواب کس طرح، اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کی آیت ہے۔ اللہ فرما رہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ اگر کوئی آدمی ایک نیکی کرے گا تو اس کو 10 کا ثواب ملتا ہے، 10 نیکی کے برابر اجر ملتا ہے۔ ابھی جیسے جمعہ کی نماز پڑھیں گے تو قیامت کے دن 10 جمعہ پڑھنے کا ثواب اس کا دیا جائے گا۔ یہ اصول ہے نیکیوں کا، ایک نیکی کرو 10 گنا ثواب ملے گا۔ تو اسی طرح ہم نے رمضان کے 30 روزے رکھے اور 30 روزے کو ضرب دیں گے 10 سے تو کتنے ہوئیں گے؟ 30 × 10 300 ہوں گے، اور یہ 6 روزے 36 کو ضرب دیں گے 10 سے تو 360۔ چاند کے اعتبار سے پورا سال 360 دن کا رہتا، قمری دنوں کے اعتبار سے سال 360 دنوں کا ہوتا ہے، اور 360 36 کو 10 میں ضرب دیں گے تو 360۔ اس طرح پورے سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا اگر کوئی یہ 6 روزے رکھ لے گا۔ اگر کسی آدمی نے پوری زندگی رمضان کے روزے بھی رکھا اور شوال کے 6 روزے رکھنے کا بھی اہتمام کیا تو گویا اس کی زندگی پوری کی پوری روزوں کے حساب سے گزریں گی، یعنی اس کو پوری زندگی روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ کیونکہ پورا سال اس کو روزوں کا ثواب، اور اگر ہر سال اس نے رمضان کے روزے بھی رکھا اور شوال کے بھی 6 روزے رکھا تو پوری زندگی روزے رکھنے کا اس کو ثواب ملے گا۔ شوال کے معنی کیا ہے؟ شوال کے معنی ہے عربی ڈکشنری کے لحاظ سے ایک معنی ہے بلند ہونا اور اوپر اٹھنا، بلند ہونا اوپر اٹھنا۔ اب جیسے رمضان کے مہینے میں ہم نے عبادتیں کی، تلاوت کی، ذکر کا اہتمام ہوا اور روزے رکھے، تراویح کا اہتمام ہوا، تو جیسے ہی شوال کا پہلی تاریخ ہوتی ہے عید کا دن تو اللہ تبارک و تعالیٰ نامہ اعمال میں سے گناہوں کو اٹھا لیتے ہیں، نامہ اعمال میں سے گناہوں کو ختم کر دیتے۔ اس لحاظ سے اس مہینے کو شوال بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عید کے دن جب لوگ عیدگاہ سے واپس ہوتے ہیں تو نامہ اعمال میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے گناہوں کو معاف کر دیتے، اٹھا دیتے۔ اس لحاظ سے اس کو شوال بھی کہا جاتا ہے، یعنی بلند ہونا، اڑ جانا۔ دوسرا معنی ہے ہلکا ہونا، ایک معنی یہ بھی ہے ہلکا ہونا، خفیف ہونا، شوال کے معنی۔ اب رمضان میں عبادتیں کی، گناہوں سے بچے، روزے رکھ کر کے نفس دبا تو جس کی وجہ سے نفس کیا ہوتا تھا؟ ہلکا ہو جاتا تھا۔ اب گناہ کی طرف نفس جانا دشوار ہوتا تھا، کیوں؟ کیونکہ روزے رکھے، تلاوت کرے، عبادت کیے رمضان کے مہینے میں۔ اب رمضان کے بعد شوال کا مہینہ ہے تو شوال کے مہینے میں بھی یہ 6 روزے رکھیں گے تو اس سے بھی کیا ہوگا؟ نفس ہلکا ہوگا، اس وجہ سے بھی اس کو شوال کہا جاتا ہے۔ تیسری بات اس میں یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگوں نے اس کا نام شوال اس لیے رکھا تھا، جو عرب کے جاہل لوگ تھے تو انہوں نے شوال اس لیے رکھا تھا، ایک معنی اس کا بلند ہونا، اٹھنا بھی ہے، تو اونٹنی کے تھنوں میں سے دودھ ختم ہو گیا تھا، اڑ گیا تھا، اور اونٹ اپنی اونٹنی سے کیا ہو گئی تھی؟ جدا ہو گئی تھی۔ اور 1-2 مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ 3-4 دلہنوں کا انتقال ہو گیا شوال کے مہینے میں۔ تو ان لوگوں نے اس لحاظ سے کہ شوال کا مہینہ منحوس سمجھتے تھے کہ دیکھو اس مہینے میں اونٹنی کے تھنوں میں سے دودھ بھی ختم ہو جا رہا، اونٹ اپنی اونٹنی سے کیا ہو جا رہی؟ جدا ہو جا رہی، 2-3 دلہنوں کا بھی انتقال ہو گیا، تو اب یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں وہ لوگ نکاح کرنے کو اور کوئی بھی نیک کام کرنے کو کیا سمجھتے تھے؟ برا سمجھتے تھے، منحوس سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ اس مہینے میں اللہ کی رحمت اڑ جاتی ہے، اللہ کی برکتیں اڑ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ان کا کیا تھا؟ عقیدہ جاہلیت کے زمانے میں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر کے ان کے اس نظریے کو صرف زبان سے ہی نہیں کہا کہ یہ تمہارا نظریہ غلط ہے، یہ تمہارا عقیدہ غلط ہے، بلکہ عملاً اس کی تردید کی، عملاً اس کو غلط کر کے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جتنے بھی نکاح ہوئے تو ایک لڑکی تھی جو کنواری تھی جس سے اللہ کے نبی کا نکاح ہوا، باقی جتنے بھی تھے کوئی مطلقہ ہے، کوئی طلاق یافتہ ہے، کہ کوئی بیوہ ہے، کوئی 2-3 بچوں کے ساتھ آئی ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایسی ہے جو کنواری تھی،
جس کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ کا نکاح شوال کے مہینے میں ہوا، اور رخصتی 3 سال کے بعد ہوئی تھی، اور رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً یہ تردید کر کے بتائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ بھائی جس مہینے کو تم منحوس سمجھ رہے ہو، یعنی ان کا یہ عقیدہ تھا کہ دیکھو اونٹنی سے دور ہو جا رہی، اونٹنی اور اونٹ کیا ہو جا رہے، جدا ہو جا رہے، کہ اگر کوئی اس میں نکاح کرے گا میاں بیوی تو میاں بیوی کیا ہو جائیں گے، الگ ہو جائیں گے، ان میں محبت باقی نہیں رہے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نکاح کیا حضرت عائشہ سے، اور رخصتی بھی اسی میں ہوئی، اور سب سے زیادہ چہیتی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ تھی۔ یعنی یہ بتایا کہ بھائی جس کو تم منحوس سمجھ رہے ہو، سب سے زیادہ مجھے اسی بیوی سے محبت ہے جس کا نکاح میرا کس میں ہوا، شوال کے مہینے میں ہوا۔ تو یہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً بھی تردید کر کے بتائی۔ اس لیے کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، سارے نیک کام نکاح بھی کر سکتے ہیں، سارے کام۔ وہ عرب کا جاہلیت کے زمانے کا عقیدہ تھا، اللہ کے نبی نے اس کو کیا کر دیا، ختم کر دیا۔ ایک فضیلت شوال کے مہینے کو یہ ہے کہ شوال کا مہینہ رمضان کا پڑوسی ہے۔ رمضان کا کیا ہے، پڑوسی ہے۔ اب پڑوسی جتنا شاندار ہوتا ہے، پڑوس میں رہنے والے کو بھی اتنی ہی شان ملتی ہے۔ جیسے اگر کوئی دنیا کا بڑا آدمی، ایم ایل اے ہو، سیاسی لیڈر ہو، اگر ہمارے علاقے میں رہے تو ہم بھی شان سے کہتے ہیں کہ اچھا وہ لیڈر، وہ تو ہماری گلی میں رہتا ہے، اچھا وہ بڑا آدمی، مالدار آدمی، وہ تو ہمارا پڑوسی ہے۔ ایسا لوگ کیا کرتے ہیں، بتاتے بھی ہے، چاہے دنیا کا بڑا آدمی، تو دنیا کا کوئی بڑا پڑوسی ہو تو اس کو کیا ہے، شان سے بیان کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح رمضان کی نورانیتیں، رمضان کی برکتیں اور اس کے اثرات رمضان کے مہینے سے تعلق ہے، لیکن شوال کا مہینہ اس کا پڑوسی ہے، تو اس کی برکتیں اور نورانیتیں شوال کے مہینے میں بھی کیا ہو رہی ہے، منتقل ہو رہی ہے۔ اور رمضان کے اثرات شوال کے مہینے میں بھی آ رہے ہیں۔ کیسے؟ جیسے رمضان کے اندر روزے رکھے تو شوال اس کا پڑوسی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوال کے مہینے میں بھی روزے رکھے کہ بھائی اس میں بھی کیا ہے، تم روزے رکھ سکتے۔ رمضان کے مہینے کے روزوں کی فضیلت ہے، تو شوال کے مہینے کے روزوں کی بھی کیا ہے، فضیلت ہے۔ اگر اس کو رکھنا چاہیے تو فضیلت حاصل ہوں گی۔ اور جس طرح رمضان کے روزے رکھنے کی وجہ سے نفس ہلکا ہو جاتا، نفس گناہوں سے کیا ہو جاتا، دور ہو جاتا، اسی طرح شوال کے مہینے میں اگر کوئی روزے رکھیں گا تو ان روزے رکھنے کی وجہ سے بھی اس کا دل کیا ہوگا، ہلکا ہوگا، اور نفس کیا ہوگا، ہلکا ہوگا، گناہوں سے دور ہو جائیں گا۔ تو اس طرح کیا ہے، مناسبت ہے۔ اب پڑوسی ہونے کی وجہ سے، جیسے اس کو مثال سے یوں سمجھیے، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند ہے، ان سے کسی نے سوال کیا کہ نیک لوگوں کی قبرستان میں اگر کسی گنہگار کو دفن کیا جائے تو اس گنہگار کو ان کی رحمتیں اور برکتیں حاصل ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کے عمل کے سبب اس کو تو عذاب ہوگا، جو گنہگار ہے اس کے جو برے عمل تھے اس برے عمل کے سبب اس کو عذاب ہوگا، لیکن ان پر جو رحمتیں برس رہی ہوں گی اور برکتیں جب بھی برسیں گی، اس کی برکتیں اور رحمتیں اس کے قبر کے اندر بھی داخل ہوں گی، برکتیں اور رحمتیں اس کے قبر کے اندر بھی کیا ہوں گی، داخل ہوں گی، جب ان اللہ والوں پر کیا ہوں گی، برکتیں اور نصرتیں نازل ہوں گی۔ اس لیے یہ تمنا کرتے تھے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تمنا تھی جب ان کے انتقال کا وقت آیا، یعنی انتقال سے پہلے حضرت عائشہ سے کہا کہ میری تمنا ہے کہ میری قبر حضرت ابو بکر کے بازو میں بنے، بغل میں بنے، اللہ والے لوگ ہیں تو تمنائیں کرتے تھے کہ نیک لوگوں کی بغل میں ہماری قبریں بنے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اس میں تو میں دفن ہونا چاہتی تھی، لیکن میں کیا کر رہی ہوں، اپنے حق کو آپ کو دے رہی ہوں، حضرت عمر کو۔ تو حضرت عمر نے یہ سوچا کہ میں امیر المؤمنین ہوں، اس وجہ سے یہ کیا کر رہی ہے، اپنا حق مجھے دے رہی ہے۔ تو انہوں نے لوگوں سے وصیت کی کہ ابھی مت پوچھنا، جب میرا انتقال ہو جائے جب جا کر کے کیا پوچھنا، حضرت عائشہ کو پوچھنا کہ بھائی ہم ان کو دفن کریں یہاں پر۔ جب حضرت عمر کا انتقال ہوا، جب تو امیر المؤمنین نہیں رہیں گے، تو جب حضرت عمر کا انتقال ہوا تب لوگوں نے جا کر کے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ ہم ان کو دفن کر سکتے ہیں، تب بھی حضرت عائشہ نے کیا ہے، ان کو اجازت دے دی، تب جا کر کے حضرت عمر کو۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے لوگ، یہ لوگ بھی کیا کرتے تھے، نیک لوگوں کے بغل میں دفن ہونے کی تمنا کرتے تھے تاکہ ان کے اوپر برسنے والی رحمتیں اور نصرتیں اور برکتیں ہمارے اندر بھی آئے۔
جیسے اس کی مثال ایک یہ بھی سمجھ سکتے ہیں، جیسے اگر کسی گھر میں یا کسی جگہ پر کوئی چیف گیسٹ آ جائے، کوئی بڑا لیڈر آ جائے اور اس کے لیے اے سی چالو کی جائے، اس کے لیے چالو کیے تھے اے سی فین، لیکن اس کے ساتھ کیا ہے، چمچے بھی رہتے، بڑے لوگوں کے ساتھ چمچے بھی رہتے، حالانکہ اے سی چالو کی گیا، فین چالو کیا گیا کس کے لیے، اس چیف گیسٹ کے لیے، لیکن چمچوں کو بھی کیا ملیں گی، اس کی ٹھنڈی ہوا ملیں گی، حالانکہ چالو کیا گیا تھا۔ تو اسی طرح نیک لوگوں پر برکتیں آ رہی، لیکن اس کے ذریعے سے آس پاس جو رہیں گے برے لوگ، ان پر بھی اس کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی۔ تو شوال کا مہینہ رمضان کا پڑوسی ہے، تو پڑوسی ہونے کی وجہ سے رمضان کی برکتیں اور شوال کے مہینے میں بھی کیا ہو رہی ہے، نازل ہو رہی ہے۔ جیسے فرض نماز ہم پڑھتے ہیں تو اس کی تکمیل کے لیے سنت ہے، سنت نماز ہے، جیسے ابھی جمعہ کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد 4 رکعت سنت ہے، 2 رکعت سنت ہے، 2 رکعت نفل ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ تاکہ فرض کے اندر جان پیدا ہو جائے، فرض کی تکمیل کے لیے سنتیں رکھی ہے۔ اسی طرح رمضان کے اندر روزے رکھے، شوال کے اندر بھی روزے اللہ نے رکھے 6 روزے، تاکہ یہ 6 روزوں کے ذریعے سے رمضان کے روزوں کی تکمیل ہو جائے۔ تو یعنی ان 6 روزوں کی حیثیت ایسی ہے جیسے فرض نمازوں کے بعد سنتوں کی حیثیت ہوتی ہے، تو ایسی ان کی کیا ہے، شوال کے 6 روزوں کی حیثیت ہے۔ اب ان روزوں کو رکھنے کا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں اور وقفے وقفے سے بھی رکھ سکتے ہیں شوال کے 6 روزے۔ ان کی فضیلت یہ سامنے آ گئی کہ بھائی پورے سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا، ایک فضیلت۔ تو لگاتار بھی رکھ سکتے، یعنی عید کا دن چھوڑ دینے کا، 1 شوال، 2 3 4 5 لگاتار بھی رکھ سکتے، اور اگر کوئی الگ الگ رکھنا چاہے تو الگ الگ بھی رکھ سکتا ہے۔ پورے مہینے کے ہر پیر اور جمعرات کا رکھیں گے تو بھی کیا ہو جائیں گی، فضیلت حاصل ہو جائیں گی۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ اگر کسی کے رمضان کے مہینے میں قضا روزے ہو جائے، یعنی کسی کے چھوٹ گئے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، تو ان شوال کے مہینے میں سب سے پہلے وہ ان قضا روزے رکھنے کا اہتمام کرے، اس لیے کہ قضا جو ہے قرض ہے، اور قرض پہلے ادا کیا جاتا، قرض پہلے ادا کیا جاتا کہ آدمی کے ذمے میں قرض ہے اور وہ دوسرے صدقے خیرات کر رہا، تو پھر کیا لگے گا، بھائی میرا اس سے قرض لینا باقی ہے، اور وہ صدقے کر رہا، خیرات کر رہا، نفلی صدقے کر رہا، خیرات کر رہا، تو شریعت کی نظر میں یہ کیا ہے، اس کو بھائی قرض باقی ہے، پہلے وہ کیا کر، ادا کر۔ اب قرضہ باقی ہے اور افطار پارٹی ابھی ہو رہی ہے، سب کر رہا، سب لوگوں کو بلا کر کے دعوت کر رہا، اور ادھر کیا ہے، قرضہ باقی ہے، یعنی وہ قرضہ جس نے دیا ہوا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے، یار اس کو میرے سے، اس سے مجھے کیا کرنا ہے، پیسے لینا ہے، اور یہ نوے نوے کپڑے، نوے نوے چپل، اور سب کو کیا کرا رہا، پارٹی کرا رہا، اور میرا قرض دے رہا نہیں۔ تو قرض کیا ہے سب سے پہلے، تو قرض اگر ہمارے قضا روزے ہوں گے رمضان کے، تو سب سے پہلے ہم کیا کریں، ان کو ادا کریں، ٹھیک ہے۔ شوال کے 6 روزوں میں اگر ہو سکے تو پہلے قضا روزے ادا کرے اور اس کے بعد شوال کے روزے رکھے، تو دونوں فضیلتیں ہو جائیں گی۔ ہاں، اگر کسی نے ایسا کیا کہ قضا روزے کی نیت کی اور اسی میں شوال کے روزے کی بھی نیت کی، نفلی روزہ، تو اب فرض اور نفل دونوں کیا ہو گئے، جمع ہو گئے، تو فرض زیادہ پاورفل ہے، تو رمضان کا جو قضا روزہ ہے وہ ادا ہوگا، اور نفل روزوں کا اس کا کیا ہے، ادا نہیں ہوگا، اور 6 روزوں کا اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ یعنی اگر کوئی یہ سوچے کہ بھائی چلو 6 روزے اپنے کو قضا کرنے کے رمضان کے، اسی میں یہ 6 روزوں کی نیت کر لیں گے تو قضا بھی ہو جائیں گے اور نفل کا ثواب بھی مل جائے گا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ فرض نماز پڑھیں گے تو صرف فرض ادا ہوگا، اس میں اگر نفل کو شامل کریں گے تو دونوں مکس ہو کر کے جو سب سے زیادہ پاورفل رہے گا فرض، وہ کیا ہوگا، ادا ہوگا۔ اس لیے لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں، الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں۔ قضا روزے ہے تو سب سے پہلے قضا روزے قضا کرے رمضان کے، اور اس کے بعد نفل روزے رکھنے کا اہتمام کرے۔ تو سب سے فضیلتیں تو بہت ساری سامنے آ گئی۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ اسلام کے اندر جو سب سے بڑے تہوار ہے، دو عیدیں ہیں اسلام میں، ایک عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے۔ عید الاضحیٰ میں تو چلو قربانی کرتے ہیں، عید مناتے ہیں، لیکن عید الفطر کی جو عید ہے وہ بہت دھوم دھام سے مسلمان کیا کرتا ہے، بناتا ہے اچھے طریقے سے۔ تو وہ عید اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوال کے مہینے میں رکھی ہے، اس اعتبار سے بھی اس مہینے کو فضیلت حاصل ہے۔ دوسری فضیلت اس طرح ہے کہ حج کے مہینوں میں سے سب سے پہلا مہینہ شوال کا مہینہ ہے، اس اعتبار سے بھی، یعنی حج کے جو مہینے ہیں ان میں سب سے پہلا مہینہ شوال کا مہینہ ہے، یعنی اگر کوئی حج کرنا چاہے تو شوال کے مہینے سے بھی حج کر سکتا ہے۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کی سب سے پہلی رات جو ہے
جس کو ہم لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، شوال کے مہینے کی پہلی رات ہو لیلۃ الجائزہ، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہے، سب کی مغفرت ہو جاتی ہے، بہت سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ شوال کے مہینے کی پہلی رات ہے جس کی یہ ساری کیا ہے فضیلتیں ہے، بلکہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہے۔ بلکہ ایک روایت میں تو ایسا آیا جو اس رات پہ عبادت کرے گا اس کا دل اس دن زندہ رہے گا جس دن سب کے دل کیا ہو جائیں گے، مردہ ہو جائیں گے، اس دن اس کا دل کیا رہے گا، زندہ رہے گا۔ یہ فضیلت بھی اس مہینے کو حاصل ہوئی۔ ایک فضیلت کی بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف چھوٹ گیا تھا، سفر کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور مہینے میں نہیں بلکہ شوال کے مہینے میں ان اعتکاف کی قضا کی تھی۔ یعنی اور بھی مہینوں میں کر سکتے تھے لیکن اللہ کے نبی نے شوال کے مہینے کو منتخب کیا اور 20 دن کا شوال کے مہینے میں اعتکاف کیا تھا۔ اس اعتبار سے بھی اس کو فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ ابھی چونکہ رمضان کا مہینہ گزرا ہے، اس پہ ہم نے عبادت کی، روزوں کا اہتمام کیا، تلاوت کا اہتمام ہوا، ذکر کا اہتمام ہوا، تو عمل کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ عمل کرنا سعادت کی بات ہے، عمل کو اخلاص سے کرنا اس سے بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن عمل کو استقامت کے ساتھ کرنا اس سے بڑی سعادت کی بات کوئی نہیں ہے۔ عمل میں استقامت پیدا کرنا اور اس کو باقی رکھنا یہ سب سے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس لیے ہم نے رمضان میں جو عبادتیں کی، تلاوت کی، ذکر کیا، اس کو کیا کرنا ہے، رمضان کے بعد بھی باقی رکھنا ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہی اسی لیے تاکہ 11 مہینے آدمی عبادتوں کے اندر گزارے، گناہوں سے بچنے کے اندر گزارے۔ جس طرح رمضان کے مہینے میں ہم نے حرام مال کھانے سے احتراز کیا، بچے، اسی طرح 11 مہینے بھی ہمیں کیا کرنا ہے، بچنا ہے، گناہوں سے بچنے کا ہم نے اہتمام کیا رمضان کے مہینے میں۔ اسی طرح پورے 11 مہینے، ایسا نہیں کہ بھائی رمضان گزرا تو رمضان ختم ہوا لیکن بندگی ختم نہیں ہوئی، رمضان ختم ہوا لیکن بندگی ختم نہیں ہوئی۔ نیکیاں ہم نے جمع کی رمضان کے مہینے میں، ساری نیکیاں کی، تلاوت کی، ذکر کی، سب کرے، نیکیاں جمع ہو گئی۔ اصل چیز نیکیوں کو محفوظ رکھنا ہے۔ اگر آدمی نے گناہ کیا تو گناہوں کی وجہ سے نیکیاں محفوظ نہیں رہتی، سارے گناہوں کی وجہ سے سارے نیکیاں کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ کتنی افسوس کی بات، ایک آدمی باہر گیا کمانے کے لیے، 20-30 لاکھ سارا کمایا، اور جیسی واپسی ہو رہی تھی ایئرپورٹ پہ کسی نے کیا کر لیا، اس کا مال سب کا سب چوری کر لیا۔ اب گھر پر آ رہا تو کچھ ہی باقی نہیں ہے۔ اب کتنا پریشان کہ اب اس کے پاس کچھ ہی نہیں ہے، اتنے سال گیا کمانے کے لیے، اتنا مال کمایا، اب چوری ہو گئی ایک جھٹکے میں، سارا مال کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب نہ وہ راشن لا سکتا، نہ نئے کپڑے لا سکتا، گھر پر آ کر کے کوئی چیز نہیں۔ تو ہم نے پوری زندگی یا رمضان میں نیکیاں جمع کی، اور نیکیاں جمع کرنے کے بعد گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں ہوا، گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچایا، جس کی وجہ سے ساری زندگیوں کی نیکیاں اور رمضان کی نیکیاں ختم کر دیے، اور قیامت کے دن چلے گئے۔ اب قیامت کے دن گناہوں کی وجہ سے ایک بھی نیکی ہمارے پاس باقی نہیں ہے۔ اب افسوس کر کے کچھ فائدہ ہوگا نہیں۔ اب جیسے یہ گھر پہ آنے والا افسوس کر رہا ہے کہ یار اب کیا کروں، کچھ نہیں لا سکتا، میرے پاس مال ہی نہیں ہے، تو اسی طرح عمل کی نیکیاں جب ہماری ختم ہو جائیں گی، قیامت کے دن بھی نیکیاں نہیں رہیں گی۔ نیکیاں کیوں ختم ہو گئی؟ گناہوں کی وجہ سے۔ تو اب افسوس کر کے قیامت کے دن کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ رمضان کے مہینے میں جو عبادتیں کی ہے، ان عبادتوں کا باقی رہنا رمضان کے بعد، ان عبادتوں پر استقامت رہنا، یہ رمضان کی قبولیت کی علامت ہے۔ جیسے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ رمضان کی عبادت قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، اگر کسی کو یہ دیکھنا ہے کہ رمضان کی عبادتیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، تو بس وہ یہ دیکھ لے کہ رمضان کے مہینے گزرنے کے بعد اس کی عبادتوں پر استقامت باقی ہے یا نہیں ہے۔ اگر عبادتوں پر، تلاوتوں پر، ذکر پر استقامت ویسی باقی ہے جیسے رمضان میں تھی، تو سمجھ لو رمضان کی عبادتیں قبول ہوئی۔ اگر رمضان گزر گیا اور رمضان گزرنے کے بعد ویسے ہی واپس کیا ہو گئے، گنہگار بن گئے، نمازیں چھوٹ رہی اور گناہوں پہ گناہ کیے جا رہا، تو سمجھ لو رمضان کی عبادتیں بھی قبول نہیں ہوئی۔ اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں اگر کوئی اخلاص کے ساتھ عبادت کر لے اخلاص کے ساتھ، تو پورا مہینہ کیا رہیں گا، وہ عبادت میں اور تلاوت میں اور ذکر میں باقی رہیں گا۔ اگر نہیں ہو رہا ایسا تو رمضان کی عبادتیں ہماری قبول نہیں ہوئی۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی ہم صرف رمضانی مسلمان بن رہے، رمضان آتا تو پھر گناہ بھی چھوڑ دیتے، یعنی گناہ کو مؤخر کر دیتے کہ بھائی رمضان کا مہینہ ہون دو، اس کے بعد واپس سے داڑھی کاٹنا شروع،
اور پکچریں دیکھنا شروع. یعنی ہم گناہ چھوڑتے نہیں ہے, ترک معصیت نہیں کرتے, بلکہ معصیت کو مؤخر کرتے یا موقوف معصیت کر دے. گناہ کو ابھی کیا کر دو, موقوف کر دو. جیسے عید کا چاند ہوتا تو اس کے بعد دکان پہ گئے بال کاٹنے کے لیے, اور اس میں کیا کر ڈالے, داڑھی کو بھی شیپ دے دیے. بولے تھوڑے تھوڑے کاٹ کے آئے. شراب کی ایک گھٹ بھی پیے تو حرام ہے, اور پوری بوٹل بھی حرام ہے. تو تھوڑی کاٹو تو بھی حرام, پوری کاٹنے والا تو اس کے بارے میں تو بہت زیادہ وعید ہے. یعنی وہ بولے اوپر جو نکل رہی نا ایک ایک دو بال, اس کا بھی کاٹنا کیا ہے, ناجائز رہیں گا. جیسے دوسرے کام بھی تھوڑے کرے تو بھی ناجائز. چھوٹا سانپ جو رہتا وہ بھی زہریلا ہے, اس کے کاٹنے سے بھی آدمی مرے گا, اور بڑے سانپ کے کاٹنے سے بھی. بڑا سانپ تو کاٹیں گا بھی اور دبائیں گا بھی. یعنی پوری کاٹے اگر تو پھر داڑھی تو زیادہ گناہ, اور تھوڑی کاٹیں گے تو چھوٹا سانپ بھی کیا رہتا ہے, زہریلا رہتا ہے. اس لیے ان گناہوں سے بچنے کا کیا ہونا چاہیے, اہتمام ہونا چاہیے. بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت برے ہیں وہ لوگ, بہت برے ہیں وہ لوگ جو صرف رمضان میں اپنے رب کو پہچانتے ہیں. بلکہ افسوس کی بات ہے ان لوگوں پر جو صرف رمضان میں اپنے رب کو پہچانتے. رمضان میں پہلی صف میں, اس کے بعد تکبیر دے رہا, سب سے پہلے آ کے پوری رمضان میں کیا کرا, تکبیر دے رہا, اور اس کے بعد پورا 11 مہینے رمضان مسجد میں بھی نہیں آیا. یعنی رمضان میں صرف اللہ کا ڈر تھا, اور اس کے پورے 11 مہینے رمضان میں اللہ کا اس کے علاوہ ڈر ہی نہیں ہے. تو بشر حافی فرماتے مجھے تو افسوس ہوتا ان لوگوں پر کہ جو صرف رمضان میں اپنے رب کو کیا کرتے ہیں, پہچانتے. ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ تم رمضان کے مہینہ گزرنے کے بعد بھی کیوں عبادت کرتے ہو, یعنی ویسی عبادت جو رمضان میں کر رہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جو رمضان کے مہینے کا بھی رب ہے اور شوال کے مہینے کا بھی رب ہے. میں اس رب کی, یعنی رمضان کے مہینے کا جو رب ہے وہ اللہ ہے, اسی طرح پورے 11 مہینوں کا جو رب ہے وہ بھی اللہ ہے. تو جس طرح ہم رمضان میں اس رب کی عبادت کر رہے ہیں تو پورے 11 مہینے بھی کیا کرتے ہیں, ہم عبادت کرتے ہیں. دوسری ایک بات یہ ہے کہ عبادتوں کا اہتمام ابھی بھی باقی رہنا چاہیے. ابھی اجتماع کا بھی ایک موقع ہے ہمارے سامنے. اور دوسری ایک چیز, اپنے بچوں کی چھٹیاں لگ رہی ہے, گرمیوں کی چھٹیوں کا وقت ہے. تو سب سے پہلی چیز, اگر چھوٹے بچے ہیں تو ہم اپنے گھروں میں ان کی تعلیم کا نظام بنائے, دینی تعلیم اور تربیت کا نظام بنائے. دیکھو پورے 50 دن چھٹیاں رہی تھی, 200 دن اسکول اور کالجز کے رہتے, 200 دن تقریباً ایسے رہتے ہیں اسکول اور کالجز کے, جس میں وہ دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں. دینی تعلیم کو اتنا وقت نہیں ملتا. تو یہ جو 50 دن ہے, اس میں سے اگر 40 دن بھی ہم اپنی اولاد کو گھر پر رہ کر کے کم سے کم 5 گھنٹے 4 گھنٹے ان کو عقائد سکھائے, اپنے رب کی پہچان کرائے, اللہ کے نبی کی زندگی ان کے سامنے بتائے, صحابہ کی قربانیاں, اور اپنی بچیوں کو ازواج مطہرات کے قصے سنائے, اپنے بچوں کو صحابہ کے قصے سنائے. یہ سارا نظام اگر ہم اپنے گھر میں بنائیں گے تو ہماری اولاد جو ہے وہ تعلیم و تربیت پر باقی رہیں گی, دینی اعتبار سے یہ رہیں گی. ورنہ اگر پوری اسکول اور کالجز میں کیا پلایا جا رہا, کیا بنایا جا رہا, وہ تو سب کو معلوم ہی ہے کہ بھائی ان کو کیا سکھایا جا رہا. اگر ہم نے اسکول اور کالجز کے ساتھ دینی تعلیم اور تربیت کی, ہمارے بچوں کی فکر نہیں کی, تو بڑے ہونے کے بعد بچے ظاہری طور سے مسلمان رہیں گے, باطنی طور سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے یہود و نصارہ بنے ہوئے رہیں گے. یہ دیکھا جا رہا, کیونکہ اس میں وہی سب سکھایا جا رہا, وہی سب پلایا جا رہا. اس لیے ہم کو کیا ہے, فکر کرنا ہے. تو گرمائی کی چھٹی ہے تو سب سے پہلی چیز, بلکہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی فرماتے ہیں, جو بڑے عالم دین ہے ابھی انڈیا کے, انہوں نے خود فرمایا کہ بھائی اپنے گھر میں نظام بنے, تعلیم و تربیت کا نظام بنے, اپنی اولاد کو صلہ رحمی سکھائے. یعنی اپنے ننیال میں, ددیال میں اور رشتہ داروں میں لے کر کے جائے اور ان کو بتائے کہ دیکھو یہ ہمارے رشتہ دار ہیں, ان سے مل جل باقی رکھنے کا. اس طرح بھی کیا کر سکتے ہیں, صلہ رحمی سکھا سکتے ہیں. گھر کے اندر تعلیم کا نظام, قرآن کے حلقے, گھروں کے اندر تعلیم کے حدیث کے حلقے, معتبر کتاب کا کیا ہو رہا, قرآن کا یہ گھر کے اندر حلقہ لگ رہا ہے, جیسے فضائل اعمال ہے, منتخب ہے, فضائل صدقات ہے. اس کی تعلیم روزانہ ہوں گی تو ہمارے گھر کے اندر اولاد داعی بنیں گی اور دین پر کیا ہے, باقی رہ سکتی ہے. اور سب سے بہتر نظام جو ہے, تجربے سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ جماعت میں ان کو کیا کر دو, روانہ کر دو کسی مناسب امیر کی نگرانی میں. مناسب امیر کی نگرانی میں اپنی اولاد کو جو 10ویں پاس ہوئے, 12ویں پاس ہوئے, ان کو جماعت میں روانہ کر دیں گے. تو اس سے بہتر تجربے کی بات سب کو معلوم ہے کہ وہاں جا کر کے کم سے کم نماز پہ آ جاتا آدمی, اس کا درستگی, اس کے اخلاق درست ہو جاتے, نماز پہ آ جاتا, اور نماز کے متعلق جو بنیادی مسائل ہیں وہ بھی کیا ہو جاتے,
سامنے آ جاتے. تو ابھی اجتماع کا موقع ہے, جماعتیں کیا ہوں گی اللہ کے راستے میں روانہ ہوں گی. تو جن کی 12ویں ہوئی یا جو لوگ کیا ہے اسکول سے فارغ ہو چکے ہیں, تو وہ اپنی ترتیب بنا کے, بلکہ ماں باپ فکر کرے کہ اپنی اولاد کا نظام بنا کر کے, ترتیب بنا کر کے ان کو مناسب امیر کی نگرانی میں اللہ کے راستے میں روانہ کرے, تاکہ ہماری اولاد دین پر باقی رہے اور دیندار بنے. کریں گے سب فکر انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہ.